لوہے کی ترنگے میں لپیٹ کر ہندوستان کی سرزمین اندور کے اندر لایا گیا، انہوں نے ابھی قریب ہی میں اپنے ملک کے لیے جان نچھاور کی ہے۔ یہ تازہ مثالیں ہیں ہندوستان اپنے ملک وطن سے وفاداری کی، لیکن جب بات اس کے عقیدہ توحید اور ایمانی حدود کی آتی ہے تو کسی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کا آئین اور ہندوستان ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کی مکمل آزادی فراہم کرتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں سے ہر قسم کی نا امیدی، خوف اور بزدلی کو نکال پھینکنا ہوگا۔ قانون کے راستوں کا صحیح اور حکمت سے بھرپور استعمال آپ کا حق ہے۔ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ الذی نصر عبدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فیقول اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ويتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ کہ یاد ہے تم کو سراج الدولہ یا ان کی شہادت بھول گئے، کہ یاد ہے تم کو سراج الدولہ یا ان کی شہادت بھول گئے، کہ حیدر و ٹیپو یاد بھی ہیں یا ان کی شجاعت بھول گئے۔ پٹنہ کی مبارک بھومی پر پیر علی ہے یاد تمہیں، پٹنہ کی مبارک بھومی پر پیر علی ہے یاد تمہیں، کہ یاد ہے ان کو جو ان کا جود و صفا یا ان کی ثقافت بھول گئے۔ وہ علم و ادب کا شیدائی توپوں سے شہادت جس کو ملی، وہ علم و ادب کا شیدائی توپوں سے شہادت جس کو ملی، اس پہلے صحافی باقر کی غمناک روایت بھول گئے۔ تھانیسری کیا تھے کون تھے وہ کیا یاد ہے کالا پانی بھی، تھانیسری کیا تھے کون تھے وہ کیا یاد ہے کالا پانی بھی، کیا یاد ہے حضرت فضل حق یا ان کی عمارت بھول گئے۔ وہ بوڑھا مجاہد شاہ ظفر قربان کیے تھے جس نے فسر، وہ بوڑھا مجاہد شاہ ظفر قربان کیے تھے جس نے فسر، رنگون کا قصہ یاد بھی ہے یا اس کی حقیقت بھول گئے۔ کیا جانتے ہو تم ضامن کو یا یاد ہے تم کو گنگو ہی، کیا جانتے ہو تم ضامن کو کیا یاد ہے تم کو گنگو ہی، نانوت بھی تم کو یاد بھی ہیں یا ان کی قیادت بھول گئے۔ سرحد کا جواب و شیر علی مارا تھا گورنر کو جس نے، سرحد کا جواب و شیر علی مارا تھا گورنر کو جس نے، کیا یاد ہے ان کی قربانی یا ان کی حمیت بھول گئے۔ کیا جانتے ہو تم محمود کو اور کیا یاد بھی ہے تم کو کالا پانی، کیا جانتے ہو تم محمود کو اور یاد بھی ہے تم کو مالٹا کی، آزاد کی، سندھی برکت مدنی کی، آزاد مولانا ابوالکلام آزاد، برکت سے مراد حضرت مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، اور مدنی سے مراد حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی۔ شاعر کہتا ہے آزاد کی، سندھی برکت کی، مدنی کی بصیرت بھول گئے۔ تحریک خلافت یاد بھی ہے یا بھول گئے تم جوہر کو، تحریک خلافت یاد بھی ہے یا بھول گئے تم جوہر کو، کیا یاد ہے سب یہ رودابیں یا سب کی حقیقت بھول گئے۔ اس بات پہ عقل حیران ہے، حیران ہے پریشان و حقنا، اس بات پہ عقل حیران ہے پریشان و حقنا، کیا یاد ہے سب کہ غیروں کو تو تم نے یاد رکھا، اپنوں کی محبت بھول گئے۔ برادران اسلام میں بہت چند منٹ کے اندر 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا تاکہ بات حد سے باہر نہ جائے، ٹائم بھی زیادہ نہ ہو، اس لیے بات کو میں اپنی لکھ کر لے کر آیا ہوں۔ برادران اسلام اور ہم وطن ساتھیوں، آج صبح کا آفتاب نمودار ہوتے ہی 80ویں 15 اگست یعنی یوم آزادی کی یادگار تاریخ ہمارے سروں پر چھا گئی۔ گلیاں، بازار، ایوان، مدارس اور پاٹھشالہ آزادی کے جشن میں ڈوب چکے ہیں، لیکن ذرا سوچ کر پھیر کر بحیثیت صاحب بصیرت مومن اور ایک ذمہ دار سچا ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا ہوگا کہ آزادی صرف ایک دن جھنڈا لہرانے اور اس کی رسم ادا کرنے کا نام ہے، یا آزادی کا حقیقی تعلق انسان کے عقیدے، اس کی آستھا، اس کی بنیاد اور اس کے انسانی حقوق کی پاسداری کا نام ہے۔ حقیقی آزادی کا لطف اور تمام مذاہب اور اقوام کے افراد
کر سکتے ہیں جب وہ اپنی شریعت پر عمل کرنے میں آزاد ہو۔ مذاہب آزادی کا مزہ تبھی محسوس کر سکتے ہیں جب ان کی آزادی، ان کی آستھا کی مکمل پاسداری کی جا رہی ہو۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ہندوستانی اس بات کی فکر کر لے اور تمام کوڑوں کے دانشوران اور لیڈران ہم وقت اس بات کی جدوجہد کرتے رہے کہ ہندوستان وہی ہندوستان باقی رہے جو ہندوستان بابا راؤ امبیڈکر کے اصولوں کے، سنویدھان کے اصولوں کا ہندوستان ہے، وہی ہندوستان جو ہندوستان آئین ہند کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی ہندوستان کا خواب ہمارے علماء نے دیکھا تھا، اسی کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اسی ہندوستان کے لیے تمام قوموں نے اپنا خون پسینہ آزادی کے لیے بہا تھا۔ ہندوستان کو آزادی کسی ایک قوم نے ہدیے میں یا گلدستے کی شکل میں پیش نہیں کی ہے، بلکہ اسے ہر قوم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حاصل کیا ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی، اینڈ وی آر ویری لکی، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ وی ور بورن اینڈ انڈیپینڈنٹ، ہم آزاد پیدا ہوئے، وی آر انڈیپینڈنٹ، ہم لوگ آزاد ہیں، اور انشاءاللہ وی ول ڈائی انڈیپینڈنٹ، ہم لوگ آزاد ہو کر مریں گے۔ ہمیں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر سمجھنی اور بتانی ہوگی کہ ایک مسلمان اپنے وطن کی وفاداری، اس کی سلامتی اور قانون کی پاسداری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ زیادہ دور مت جائیے، ابھی 6 اور 27 مئی 2025 کی درمیانی رات کو آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کو دھول چٹانے والی بھارتی سینا کی کرنل کا نام صوفیہ قریشی تھا، اور ابھی اسی 31 جولائی کو انڈین آرمی کا نوجوان میجر حمزہ عارف ترنگے میں لپیٹ کر ہندوستان کی سرزمین اندور کے اندر لایا گیا۔ انہوں نے ابھی قریب ہی میں اپنے ملک کے لیے جان نچھاور کی ہے۔ یہ تازہ مثالیں ہیں ہندوستان اپنے ملک وطن سے وفاداری کی، لیکن جب بات اس کے عقیدہ توحید اور ایمانی حدود کی آتی ہے تو کسی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان اور ہماری تمام تر تعظیم اور تمام تر عبادت اور تمام تر ہماری پیشانی کا سجدہ صرف اور صرف رب العالمین کے سامنے بابرکت کے لیے ہے، اور اسلام خالق کے مقابلے میں کسی مخلوق یا کسی عارضی و وطنی علامت کی پرستش یا عبادت کی تعظیم کی کوئی گنجائش نہیں دیتا۔ ہمیں قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی پاسداری اور حفاظت کرنی ہوگی۔ ہمارے ملک کا آئین اور ہندوستان ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کی مکمل آزادی فراہم کرتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں سے ہر قسم کی نا امیدی، خوف اور بزدلی کو نکال پھینکنا ہوگا۔ قانون کے راستوں کا صحیح اور حکمت سے بھرپور استعمال آپ کا حق ہے۔ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ کر دینا چاہتا ہوں جس کو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھا۔ امید ہے کہ وہ آپ کے لیے نفع بخش اور اطمینان بخش ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ آخر اس شعر پر میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں کہ سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، سمجھو نہ کہ یہ آسان ملا ہے، دیکھے ہزاروں جان ملا ہے، خاک میں ملا ہے لہو پہلے، خاک میں ملا ہے لہو پہلے، خاک میں ملا لہو ملا تھا پہلے، تب جا کے ہمیں ہندوستان ملا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہندوستان مجاہدین آزادی، مجاہدین آزادی، حضرات